ایک ناجائز تعلق، ایک ڈلیوری بوائے، ایک فرحان، یہ تین کریکٹر ایسے کریکٹر ہیں جو ایک ایسی تاریخ کو رقم کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ بھی گھبرا جائیں گے۔ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہے، اور یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آیا ہماری خواتین محفوظ ہیں یا نہیں۔ یہ کہانی ہے رئیس۔ رئیس ایک ڈلیوری بوائے ہے۔ وہ اپنے پارسل کی غرض سے ایک گھر میں جاتا ہے جہاں سے آن لائن ایک پارسل آرڈر کیا ہوتا ہے۔ پارسل کو ریسیو کرنے کے لیے آمنہ دروازے پر موجود ہوتی ہے۔ رئیس جیسے ہی آمنہ کو پارسل تھماتا ہے، اور رئیس کی یہ جملے تھے کہ آپ فیڈ بیک کے لیے اپنا نمبر دے دیں۔ آمنہ بلا جھجک اپنا نمبر دے دیتی ہے کیونکہ آمنہ اکثر و بیشتر آن لائن شاپنگ کرتی رہتی تھی۔ آمنہ نے اپنا نمبر دیا، پھر یوں ہوا کہ رئیس نے میسیجز کرنا شروع کر دیے اور یہ میسیجز کا سلسلہ دوستی تک جا پہنچا۔ دوستی ہوئی، ملنا ملانا شروع ہو گیا، بلکہ گھنٹوں گھنٹوں کی ویڈیو اور آڈیو کالز ہونا شروع کی۔ یہ عورت شادی شدہ تھی اور 3 سے زائد بچوں کی ماں تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی نفیس اور پڑھا لکھا آدمی تھا جس کا نام فرحان تھا۔ فرحان ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کی جاب کی مصروفیات یا نوعیت اس قدر تھی کہ وہ رات کو گھر آتا اور کبھی کھانا کھاتا اور کبھی کھانا کھائے بغیر سو جاتا۔ بچوں سے اور بیوی سے اٹریکشن ذرا کم ہی رہتا تھا۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے اصل میں خلل یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب مرد ذات اپنی خواتین اور بچوں کو وقت نہیں دیتے تو خواتین ان تمام محبتوں کی متلاشی ہو جاتی ہیں جو کہ ناجائز تعلقات تک لے جاتا ہے۔ رئیس اور آمنہ کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ رئیس کبھی آمنہ کو میسیجز کرتا اور آمنہ اس کو گھر بلا لیتی۔ گھر میں بات چیت ہوتی اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن رئیس جب آمنہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت آمنہ کے سسر نے رئیس کو دیکھ لیا۔ سسر نے فرحان کو شکایت کی کہ تمہاری بیوی غلط کاموں میں پڑ چکی ہے، میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ فرحان جب بیوی سے سوال کرتا ہے تو بیوی کی جانب سے ہر بار انکار کیا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اتوار کا دن ہوتا ہے اور فرحان کے ہاتھ آمنہ کا موبائل لگ جاتا ہے اور آمنہ کے موبائل سے اسے وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام تصویریں اور چیٹ مل جاتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد فرحان صدمے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے بارہا سوال کرتا ہے کہ آمنہ یہ کیا ہے، اور آمنہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں انوسینٹ ہوں، رئیس نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی فرحان کے دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرحان یہ سوچنے لگتا ہے کہ رئیس سے کس طرح سے بدلہ لیا جائے۔ فرحان آمنہ کا موبائل پکڑتا ہے اور خود آمنہ بن کر رئیس سے بات چیت شروع کر دیتا ہے، اور رئیس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ آمنہ نہیں بلکہ فرحان ہے۔ پھر یوں ہوا کہ فرحان نے آمنہ بن کر رئیس کو میسج کیا کہ میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں، جس پر رئیس خوش ہو گیا۔ رئیس نے سوچا چلیے ملاقات کر لیتے ہیں۔ رئیس اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ آمنہ کے گھر پہنچتا ہے، لیکن رئیس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ جو سفر طے کر کے جا رہا ہے یہ ابھی جانے جا رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی رئیس گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو سامنے اس کی کھڑی ہوتی ہے، یعنی فرحان کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی رئیس کے دوست سامنے والے کے ہاتھ میں ڈنڈا اور دیکھتے ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور فرحان رئیس کو مارتے ہوئے کمرے کی چھت کے کمرے کی جانب لے کے جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر رئیس کو باندھ کر کیا جاتا ہے اور اس قدر شدید ہوتا ہے کہ رئیس اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ فرحان اب ایک بیڈ کی چادر اٹھاتا ہے، اس میں رئیس کی لاش کو لپیٹ کر اپنی گاڑی کی جانب چل دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ گاڑی کی ڈگی کھول کر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہرحال اس کی ڈیڈ باڈی گاڑی کی ڈگی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ فرحان
गाड़ी का दरवाजा खोलता है, रईस की को गाड़ी की पिछली सीट पर रख देता है। होता भी यूं है, फरहान नहर, नाले या किसी नदी की तलाश में होता है। बहरहाल उसे कोई नहर, नाला या नदी तो नजर नहीं आती, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में एक और प्लान जन्म लेता है। वो अपनी बाइक से पेट्रोल निकालता है, बोतल में डालता है और साथ अपनी गाड़ी में रख लेता है। उसी गाड़ी में रख लेता है जिस गाड़ी में रईस की मौजूद है। वो जौहर टाउन से निकलकर मांगा मंडी की जानिब बढ़ने लगता है। एक जगह पर सुनसान इलाका देखकर, जहां पर बहुत सारे खाली प्लॉट्स उसे नजर आते हैं, उसे लगता है कि यही मौका है। वो रईस को निकाल कर उस प्लॉट में फेंक देता है, जो प्लॉट खाली और सुनसान होते हैं। जैसे ही रईस को जमीन पर गिराया जाता है तो फरहान उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और वहां से फरार हो जाता है। फरहान के जहन में यही था कि अब मामला खत्म हो चुका है। पहले रईस को मार भी डाला और जला भी दिया। अब पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगेगा जिससे मुझे सजा या जेल हो सके, लेकिन कुदरत को और किस्मत को कुछ और मंजूर था। होता भी यूं है, रईस के साथ आने वाले वो दो दोस्त थे जो मौका देखकर फरार हो चुके थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और बताया कि इस तरह का मामला पेश आया है। पुलिस ने फरहान के घर पर रेड की। फरहान के घर से फरहान, उसकी बीवी आमना और उसके भाइयों को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि फरहान ने इकबाल जुर्म कर दिया है। फरहान का ये कहना था कि रईस को ना सिर्फ मैंने मार दिया है बल्कि उसकी तो भी जला दिया है। निशानदेही पर पुलिस मौका पर पहुंचती है और रईस को बरामद कर लेती है। होता भी यूं है कि बुरसा से राब्ता किया जाता है। बुरसा की जानिब से रईस की वालिदा और बहन मौका पर आते हैं, अपने भाई की शिनाख्त करती हैं और चारों कतार रोने लग जाती हैं। होता यूं है कि रईस और आमना इस वक्त जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। रह गई तो वो मां मुंतजिर, जिसका बेटा रोजगार की तलाश में डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक घर से निकलता और रात को वापस आ जाता, लेकिन आज भी उस माँ की आंखें दरवाजे पर मौजूद हैं कि मेरा बेटा कब दस्तक दे और मैं कब दरवाजा खोलूं। और दूसरी जानिब फरहान के 3 बच्चे जो कि स्कूल जाते थे। स्कूल में ये मशहूर हो गया कि ये बच्चे ना सिर्फ कातिल के बच्चे बल्कि उनकी तालीमी सरगर्मियां भी मफलूज हो गए। उन बच्चों का क्या कसूर था जिसके सर से माँ और बाप दोनों का साया चला गया। मुझे लगता है कि माँ और बाप मिलकर अगर किसी बच्चे की परवरिश करें तो वो बच्चा कामयाब होता है। उन बच्चों के लिए अब क्या होगा जिनके सर पे माँ नहीं है, बाप नहीं है, बल्कि दोनों जीव हैं। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि रिश्ता जितना मर्जी मजबूत हो, नाजायज रिश्ता नाजायज ही होता है। अल्लाह की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह को आम कीजिए ताकि इस तरह के केसेस सामने ना आ सके। उम्मीद करते हैं आज की थ्रिलिंग एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।